بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر کے ایئرپورٹ کی. اگر ہم اگلا کسی پروگرام میں اس کی آپ کو فوٹیج دکھا سکیں جو اس وقت تک بن چکی ہے جگہ اور جو بن کے وہ بنے گی, یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ یا کراچی ہے یا اسلام آباد ہے, وہاں پر 24 سے 25ویں برتھ نہیں ہے جہازوں کے لیے, لیکن یہ جو ہے اس میں کچھ 70 سے اوپر برتھ ہوں گی اور اتنی ٹریفک ہوگی یہاں پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس ایئرپورٹ پر. ٹھیک ہے, وہ جب بھی پروجیکٹ کمیشن ہوگا یہ قوم جو ہے فخر سے کہہ سکے گی کہ ہمارا ایک گوادر ایئرپورٹ بھی ہے. یعنی کہ جی کمال دا پروجیکٹ ہے, جی کمال دا پروجیکٹ. یہ پریکٹیکلی ہے کیا, میں چونکہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی میں جا کے ان کو دیکھ کے آیا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ جتنے گوادر کو ایک نئے دبئی کے طور پہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم کام کریں. This is a very modest statement. It is a modest statement. اچھا اس سے بھی زیادہ It can be even bigger than that. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ کہ anybody جس نے جا کے اسپاٹ پر اس کی بریفنگز لی ہیں یا جس کو اس پروجیکٹ ایز اے ہول پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, کتنا میسو پروجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی سے بڑا اہم دورہ ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں تو 2 چھٹی گئی ہیں, اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں. 10 سال مکمل ہو گئے ہیں جی سی پیک کو. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو اور کتنی اہمیت کا حامل ہے, کیا اہم چیزیں جو ہیں وہ اس دورے پر جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ 10 سال مکمل ہونا جو ہے سی پیک کے منصوبے کے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کے اوپر خصوصی شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم چائنا سے تشریف لے کے آئے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھی ہیں اور بہت ساری یادداشتیں جو ہیں یعنی مفاہمت کی یادداشتیں ان کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. میرا چونکہ سی پیک کے ساتھ ایک پرانا یعنی سلسلہ کہہ لیجئے یا تعلق ہے وہ یہ کہ جو ان کی ابتدائی یادداشتیں مفاہمت کی سائن ہوئی تھی, نواز شریف صاحب گئے تھے چائنا, میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, ناٹ ایز اے ممبر آف دا پریس ڈیلیگیشن بٹ ایز اے ممبر آف دا انٹوراج. پھر دوسری مرتبہ پھر وہ گئے تھے, پھر بھی میں ساتھ تھا. تیسری دفعہ شہباز شریف صاحب گئے تھے تو میں ان کے بھی ساتھ تھا. پرویز مشرف صاحب 2 دفعہ گئے تھے, میں ان کے بھی ساتھ تھا. تو میں اس سے منسلک ہوں. اس کے اوپر 2 انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی, ایک میڈیا سمٹ تھی آن ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر, میں اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. تو اس اعتبار سے میں اس منصوبے کے ساتھ کئی حوالوں سے جڑا ہوا ہوں. آج تو میں دل کر رہا میں آپ کو انٹروڈکشن تھوڑا تبدیل کر کے ماہر جو چین کے ماہر ہوتے ہیں نا ان کے ماہر تو نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ چین کوئی 2 درجن مرتبہ جا چکا ہوں اور ابھی حال ہی میں واپس آیا ہوں, تو اس لیے میں اس یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں اتھارٹی سے بات کر سکتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کانسیپٹ جو تھا سی پیک کا یہ تھا آصف زرداری صاحب کا. سب سے پہلا انیشیٹو انہوں نے لیا تھا, لیکن وہ صرف ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک تھی بات. اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اور ان کے دور میں جب تک یہ چلتا رہا بہت خوب چلا. پھر بعد میں کیا ہوا وہ میں اس کے 2 حوالے دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ریلیونٹ ہیں اس وقت. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں 126 دنوں کا. اسی دوران میں پریزیڈنٹ جو تھے چائنا کے شی پینگ, انہوں نے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کرنا تھا اور تمام تر کوششوں کے باوجود ڈپلومیٹک لیول پر بھی پولیٹیکل لیول پر بھی وہ دھرنا وہاں سے ڈی گراؤنڈ سے ہٹانے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے اور وہ دورہ منسوخ ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا سی پیک کو اور سی پیک کی کاز کو آپ اس کو ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے. خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ جو دورہ تھا یہ تکمیل کو پہنچا ہے. دیکھیے سی پیک ہمارے لیے کہا گیا کہ یہ گولڈ مائن ہے. اسے کہا گیا کہ یہ گیم چینجر ہے. اس کو کہا گیا کہ یہ اکانومی کی وسل بلوئر ہے. تو اس کے حوالے سے جتنی پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی نواز شریف کے دور میں اتنی ہی نیگیٹیوٹی دیکھی ہم نے یہ پی ٹی آئی کے دور میں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. بھائی کس کو تکلیف تھی اس معاہدے کی؟ 2 ملکوں کا نام تو میں بغیر سوچے لے سکتا ہوں. امریکہ اس سے راضی نہیں ہے, بھارت اس سے راضی نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست ممالک کو بھی اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں, اعتراض نہیں ہے, وہ دشمن نہیں ہے اس کے. مثال کے طور پر ایران نے اس خواہش کا اظہار کر رکھا ہے کہ آپ میری چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو اس کی سپلیمنٹری پورٹ بنا لیں تاکہ جب یہاں بہت رش بڑھ جائے گا تو میں صرف 50 سے 60 جو جس کو کہتے ہیں ناٹیکل مائل تو ایئر فورس کے ہوتے ہیں, لیکن وہ بیریا کی جو ٹرم ہے اس میں بھی 50 مائل کے قریب
فاصلہ ہے ٹوٹل جہاں چابہار واقع ہے. اچھا. تو وہ درخواست موجود ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران بھی جو ہے وہ اس کا ممبر بن جائے گا. اسی طرح بہت سارے ملکوں نے خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے, اس کا اس پر تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو یہ منصوبہ جو آگے بڑھے گا اس کا سکوپ بڑھتا جائے گا اور اس کے بینیفٹ جو ہیں ٹو ایوری ریجن جو اس کے ساتھ منسلک ہوگی اس کے بڑھتے جائیں گے. اچھا بخاری صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ میں آ رہا ہوں اس پر. دیکھیے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ آج سے 2-3 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر اس وقت دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جاتا تو اس وقت تک کچھ اکنامک زونز بن گئے ہوتے اس پورے روٹ کے اوپر. دوسرے مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روڈ نیٹ ورک پورا بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے جو مختلف سپاٹ کیے گئے ہیں ایریاز, وہاں پر اکنامک زونز بنیں گے, انڈسٹریز لگیں گی, وہاں پر ٹریڈنگ ہوگی, وہاں کے لوکل پاپولیشن جو ہے اس کے لیے روزگار کھلیں گے. ایک عجیب و غریب کمال کا یعنی پروجیکٹ تھا نا جی. اب وہ 4 سال تاخیر کا شکار ہوا ہے. آپ سوچ لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے یہ اب اس کی کمیشننگ کا ہے. اچھا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں کمیشن ہوتی جائیں گی. مثال کے طور پر ایئرپورٹ کمیشن ہونا ہے. بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر کے ایئرپورٹ کی. اگر ہم اگلا کسی پروگرام میں اس کی آپ کو فوٹیج دکھا سکیں جو اس وقت تک بن چکی ہے جگہ اور جو بن کے وہ بنے گی, یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ یا کراچی ہے, اسلام آباد ہے. وہاں پر 24 سے 25ویں برتھ نہیں ہے جہازوں کے لیے. لیکن یہ جو ہے اس میں کچھ 70 سے اوپر برتھ ہوں گی اور اتنی ٹریفک ہوگی یہاں پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس ایئرپورٹ پر. ٹھیک ہے, وہ جب بھی پروجیکٹ کمیشن ہوگا یہ قوم جو ہے فخر سے کہہ سکے گی کہ ہمارا ایک گوادر ایئرپورٹ بھی ہے. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا میں نے آپ سے بات بتائی کہ اکنامک زون. اب اکنامک زون کو چلانے کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہے. تو چائنا کے اس پروجیکٹ میں بجلی کے کارخانے کی انسٹالیشن بھی شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 یہاں بھی بنے ہیں بجلی کارخانے, ایک بھیکی میں بنا ہے, دوسرا شیخو پورے کے پاس ہے اور ایک ساہیوال کے پاس ہے. یہ سب بھی اسی چین کا حصہ ہے. نہیں تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح سے بجلی گھر کام کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پورے ملک کی آپ ذرا تصور کیجئے, میں آپ کو بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو اس کی پروجیکشن پراپر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ چائنا کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ڈاکومنٹریز چلتی ہیں سی پیک کے حوالے سے, اگر آپ انہیں دیکھیں تو یو ول جسٹ بی ونڈرڈ. آپ نے یو ول بی اسٹونشڈ ٹو سی کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے ہاں اس کی پروجیکشن پوری نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو صرف نعرہ بازی ہے نا کہ جی کمال دا پروجیکٹ ہے, جی کمال دا پروجیکٹ. یہ پریکٹیکلی ہے کیا؟ میں چونکہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی میں جا کے ان کو دیکھ کے آیا ہوں, تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ جتنے بھی چائنا کے ریورز ہیں ان کو وہ آرٹریز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ جو کارگو ہوگا وہ ان جہازوں کے ذریعے قریب ترین پہنچے گا اور وہاں سے پھر روڈ اور ریل اور ایئر 3 طریقے سے وہ کارگو شفٹ ہوگا ٹو گوادر. آپ ذرا تصور کریں کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس سے کہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی کنٹینرز کی, لائنیں لگی ہوئی ہوں گی ٹرین کی بوگیوں کی جس کے اوپر گڈز آ رہی ہوں گی, اور جو یعنی سینسٹیو گڈز ہوتی ہیں لائک الیکٹرانکس, لائک آئی ٹی کی آئٹمز وغیرہ, وہ بائی ایئر ٹرانسفر. تو بخاری صاحب آج جو کچھ اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں, اگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے ہیں, وہ کتنی بڑی پیش قدمی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سکوپ کیا ہے. ایک ان کا سکوپ یہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملہ جات جو ہیں اس کو بہت بہتر کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور چائنا نے ایک میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی بنائی ہے, اور میرے خیال میں اس کو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب اس پہ کام شروع ہو جائے گا تو پورے کارگو کی جو سمندر میں کارگو چلے گا ان شپس کو پروٹیکشن دینی ہے, کیونکہ ہندوستان بیٹھا ہوا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی انڈین اوشن کے اندر امریکہ کے اڈے بھی ہیں. سیکورٹی سب سے پہلا کنسرن ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خطرہ ہے اس سے. دوسرا ہے لینڈ سیکورٹی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر چائنیز کے خلاف جو جس قسم کی کاروائیاں ہوئی ہیں, وہاں کے انجینئرز کے خلاف, وہاں کے ورکرز کے خلاف, یہ کون ڈیمیج کرنے کی کوشش کی یہ گئی. ہندوستان کر رہا ہے, یہ را کر رہی ہے, یہ سی آئی اے کر رہا ہے, یہ بلیک واٹر کر رہا ہے. جتنی بھی یہ تنظیمیں جو سی پیک کی دشمن ہیں یہ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں اور چائنیز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر قابو پایا ہے, اور اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں ان میں سیکورٹی کے اوپر بھی فوکس ہے. اور دوسرا اس کا بڑا فوکس جو ہے وہ ہے لوکل پاپولیشن کو روزگار فراہم کرنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا, آپ کو پتہ ہے.
وہاں تعلیمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ایک لارجر نمبر آف پاپولیشن جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ نہ وہاں اتنے اسکول ہیں، نہ وہاں کے وڈیروں نے کبھی چاہا کہ یہاں کے بچے جو ہیں پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں. انہوں نے تو سڑکیں تک نہیں بننے دی کہ یہاں پر کوئی یعنی ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو جائے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو دوسرا فوکس اس کا یہ ہے. تیسرا فوکس اس کا یہ ہے کہ چائنا بھی چاہتا ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ایک ماڈل بنایا جائے تاکہ دنیا نہ صرف یہ کہ اس کو انوی کرے بلکہ اس کا حصہ بنے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل پاپولیشن کے بھی بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں حل ہونے والے ہیں. جس طرح آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اٹ ول نو لانگر بی اے ولیج، اٹ ول بی اے سٹی اینڈ اے سٹی آف اے میسو ریسورسز. فائز صاحب یہ بھی بالکل یہ بھی پریڈکٹ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو گوادر کو ایک نئے دبئی کے طور پہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم کام کریں. دس از اے ویری ماڈسٹ اسٹیٹمنٹ. It is a modest statement. اچھا اس سے بھی زیادہ غلط ہے. Even bigger than that. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ کہ anybody جس نے جا کے اسپاٹ پر اس کی بریفنگز لی ہیں یا جس کو اس پروجیکٹ ایز اے ہول پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، کتنا میسو پروجیکٹ ہے.